الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا بیان سلطان العارفین خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات پر ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجیری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن ہے اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القابات میں معین الدین خواجہ غریب نواز سلطان ہند وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پائے غوث و رضا، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سنجر کے امیروں اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ مانور رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی یعنی پانی سے چلنے والی آٹا پیسنے والی چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرنے لگے اور باغ وغیرہ کو پانی وغیرہ دینے لگے۔ یہی باغ تھا جس میں ایک ولی کا ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دیا۔ امیر اہل سنت کا شائع کردہ رسالہ خوفناک جادوگر کے صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں، ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور اور مجذوب حضرت ابراہیم کنروزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں داخل ہوئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے پر پڑی تو وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر دوڑ کر آئے اور آپ سے سلام کیا اور دست بوسی کی اور نہایتی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک گوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے اس ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دی۔ کھلی کا ٹکڑا جیسے ہی حلق سے نیچے اترا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ، پن چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کے خاطر راہ خداوندی کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ولیوں کی علامت و پرہیزگاری بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ پارہ 11 سورۃ یوسف کی آیت، ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی تھے، اکثر و بیشتر یاد الہی میں گم رہتے اور آنکھیں بند رکھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شوق تلاوت اور ذوق عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دن اور ہر رات ایک ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے۔ نیز ہر ختم قرآن کے بعد ہاتفی غیبی سے آواز آتی کہ ہم نے
تمہارا ختم قرآن قبول فرما لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن روزے کی حالت میں گزر جاتا۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرما لیا کرتے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ پیبند لگے ہوئے مگر صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیا کرتے۔ دل سے دنیا کی محبت دور ہو، دیدائے عشق مصطفیٰ، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔